السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرنٹ افیئر کے پیپر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ کلبھوشن یادیو کا کیس ہے جو آج کل بڑا ہی ہیڈ لائنز میں آیا ہوا ہے۔ تو آج کے اس ٹاپک میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کلبھوشن یادیو کی کیس کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، اس پہ انڈیا کا کیا سٹانس رہا ہے، پاکستان کا کیا سٹانس رہا ہے، اور اس کے بعد آئی سی جے نے اس کے اوپر کیا ڈیسیژن کیا ہے، اور اس کے بعد دونوں کنٹریز نے ان کے ڈیسیژنز کے اوپر کیا ورک کیا ہے۔ تو آج یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری طرح سے اس ٹاپک کے بارے میں انفارمیشن مل سکے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کلبھوشن یادیو کے کیس کو۔ سب سے پہلے کلبھوشن یادیو کون تھا، اس کو کیسے پکڑا گیا پاکستانی اتھارٹی نے۔ کلبھوشن یادیو جو تھا وہ بلوچستان سے پکڑا گیا تھا اور یہ وہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہا تھا۔ یہ ایکٹیو جو تھا را کا ایجنٹ تھا اور یہ انڈین سروسز میں کام کر رہا تھا، اور اس کی جو آئیڈینٹی جس آئیڈینٹی سے یہ ورک کر رہا تھا، جو یوز کر رہا تھا، وہ اس آئیڈینٹی کا نام ہے مبارک حسین پٹیل۔ یہ اس نیم سے جو ہے وہ کام کر رہا تھا بلوچستان میں اور وہاں پر ڈیفرنٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہا تھا۔ تو اس کو جو ہے پھر پاکستانی آرمی نے وہاں سے پکڑ لیا، اور اس کے پکڑنے کے بعد جب یہ پکڑا گیا تو انڈیا نے یہ کلیم کیا کہ انڈیا کا کلیم یہ تھا اس کے اوپر کہ اس کو کڈنیپ کیا گیا ہے۔ تو یہ ابھی ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ ان کا پورا سٹانس کیا رہا ہے دونوں کنٹریز کا۔ یہ صرف آپ کو میں نے کلبھوشن کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرایا۔ جب اس کو پکڑا گیا پاکستانی اتھارٹیز نے، تو اس نے یہ جتنی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی تھی کلبھوشن نے، وہ اپنے ویڈیو کلپ میں بھی فلی ان کو ایڈمٹ کیا ہے کہ بھائی میں نے واقعی میں یہ کام کیے ہیں۔ تو ابھی آتے ہیں کہ انڈیا نے کیا کیا جب اس نے دیکھا جب اس کے اوپر ملٹری ٹرائل چلایا گیا کلبھوشن کے کیس میں، تو اس کو ملٹری کورٹس نے سزا دے دی۔ تو سزا دینے کے بعد اس کا یہ ہوا کہ انڈیا کیس لے گیا آئی سی جے میں۔ اب آئی سی جے میں انڈیا کا کیا سٹانس رہا ہے، سٹانس ان آئی سی جے دونوں کنٹریز کا میں آپ کو سٹانس اس میں بتاؤں گا، اور پھر آئی سی جے کا ڈیسیژن بھی بتاؤں گا کہ اس کا ڈیسیژن کیا ہے۔ سب سے پہلے انڈیا کا سٹانس ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ تھا۔ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ یہ تھا کہ کلبھوشن جو ہے وہ ملٹری کا بندہ نہیں ہے یا را کا بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سویلین ہے جس کو پکڑا گیا ہے، اس لیے اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کو کڈنیپ کیا گیا ہے، پاکستانی اتھارٹیز نے اس کو کڈنیپ کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک سویلین تھا جو کہ ایران میں کام کر رہا تھا، اور ایران سے اس کو پاکستانی اتھارٹیز نے کڈنیپ کر کے اور اس کے اوپر ٹیررزم کے چارجز ڈال دی ہیں، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو پہلا سٹانس تو یہ تھا کہ ہیومینیٹیرین سٹانس تھا۔ دوسرا سٹانس ان کا یہ تھا کہ اس کو کونسلر ایکسیس پرووائڈ کی جائے انٹرنیشنل لاء کی ٹرم میں، کہ جو انڈیا کا لائر ہے وہ اس کو کونسلر ایکسیس دی جائے تاکہ وہ لیگل اس سے چیزیں پوچھ سکے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور آپ کے ایکٹیویٹیز کے بارے ساری چیزیں جو ڈیٹیل ہوتی ہیں کونسلر ایکسیس میں، انٹرنیشنل لاء کے اندر یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، تو وہ پرووائڈ کی جائے۔ تو انڈیا کے یہ دو سٹانس تھے کہ پہلا تو یہ تھا کہ یہ ایک سویلین تھا اور ایران کے اندر کام کر رہا تھا، یہ کوئی ٹیررسٹ نہیں تھا، پاکستانی اتھارٹیز نے اس کو کڈنیپ کر کے بلوچستان لایا ہے اور وہاں سے یہ اس کے اوپر ٹرائل ٹیررزم کا چلایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کونسلر ایکسیس دی جائے۔ ان دو سٹانس پہ جو تھا انڈیا نے کیس بنایا۔ تیسرا جو سٹانس تھا وہ یہ تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی، تو انڈیا نے کہا کیونکہ یہ ٹیررسٹ نہیں ہے تو اس لیے جو اس کی ڈیتھ پینلٹی ہے اس کو ڈیتھ پینلٹی کو کیا کر دیا جائے، سسپینڈ کیا جائے، کیونکہ وہ اس کو کونسلر ایکسیس پرووائڈ کیے بغیر دے دی گئی ہے، تو اس لیے آئی سی جے کیا کرے، اس کی جو ڈیتھ پینلٹی ہے اس کو سسپینڈ کر دے۔
یہ 3 باتیں جو تھی وہ انڈیا نے کی تھی. اس ٹرانس پہ اس نے جو ہے اپنا پورا کیس بنایا تھا اور آئی سی جے کے اندر. اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر پاکستان کا سٹانس کیا رہا ہے، آئی سی جے کے اندر پاکستان نے ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا ہے. تو سب سے پہلے پاکستان نے یہ کہا کہ کلبھوشن جو تھا وہ سویلین نہیں ہے، ناٹ اے سویلین، بلکہ یہ ایکٹیو را ایجنٹ تھا جو کہ بلوچستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہا تھا. تو انہوں نے سب سے پہلے تو اس چیز کو ڈینائی کیا کہ سب ہیومینیٹیرین کو ڈینائی کیا کہ یہ سویلین نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، ٹیررسٹ ہے. تو سب سے پہلے پاکستان نے ہیومینیٹیرین کی اپوزٹ سٹانس لیا اور یہ کہا کہ یہ سرونگ انڈین نیوی آفیسر ہے اور یہ سویلین نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنا سارا کچھ کارڈ وغیرہ بھی تھا، سارا کچھ تھا اس کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سویلین تھا اور اس کو کڈنیپ کر کے بلوچستان لایا گیا. تو پاکستان کا سٹانس یہ تھا کہ اس کو کڈنیپ نہیں کیا گیا بلکہ وہ کیا کر رہا تھا، بلوچستان میں آپریٹ کر رہا تھا اور وہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہا تھا. ہی واز آپریٹنگ ان بلوچستان. تو یہ پاکستان کا دوسرا سٹانس رہا ہے دوسری بات پہ، کڈنیپ والی بات پہ. تیسری بات پہ پاکستان کا کیا سٹانس رہا ہے، تیسری بات پہ پاکستان نے یہ کہا کہ کونسلر ایکسیس اس طرح سے ہوا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کا 2008 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. اس ایگریمنٹ کے تحت یہ طے پایا تھا دونوں کنٹریز میں کہ اگر جب کوئی ایسا ٹیررسٹ پکڑ لیا جائے جس سے نیشنل سیکیورٹی انڈینجر ہو سکتی ہے تو اس کو کونسلر ایکسیس سے ڈینائی بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا ٹیررسٹ پکڑا جائے جس سے نیشنل سیکیورٹی سے خطرہ ہو، نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو، تو اس میں اس کو کونسلر ایکسیس سے ڈینائڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ 2008 میں ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا. تو پاکستان نے اس ایگریمنٹ کو ریووک کیا اور یہ کہا کہ اسی ایگریمنٹ کو یوز کرتے ہوئے انڈیا نے بھی کیا کیا، اس کو یوز کرتے ہوئے 2008 میں اجمل قصاب جو ممبئی اٹیکس میں تھا اس کو کونسلر ایکسیس پرووائڈ نہیں کی. تو اس لیے اس ایگریمنٹ کے تحت پاکستان بھی اس بات کا یہ باؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ کلبھوشن یادیو نیشنل سیکیورٹی کو انڈینجر کر رہا ہے. تو پاکستان جو ہے باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اس کو کونسلر ایکسیس دے. ٹھیک ہے، تو اپنے اس ایگریمنٹ کو پاکستان نے بھی ریووک کیا اور یہ کہا کہ پاکستان جو ہے کسی بھی طرح سے باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اس کو کونسلر ایکسیس پرووائڈ کرے. تو تیسری بات یہ پاکستان نے یہ سٹانس لے لیا. چوتھی بات پہ کیا کہا پاکستان نے، چوتھی بات پہ پاکستان نے یہ کہا کہ بہت سارے ایسی ایگزامپلز ہیں جس میں مختلف کنٹریز نے کونسلر ایکسیس دینے سے جب بھی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ارائز ہوا ہے تو بہت سے کنٹری کی ایسی ایگزامپل موجود ہے جنہوں نے کونسلر ایکسیس دینے سے انکار کر دیا تھا اور آئی سی جے نے اس ڈیسیژن ان کے اس فیصلے کو جو ہے کچھ بھی انٹروین نہیں کیا. جیسے کہ یو ایس نے بھی ایک بار کیا تھا، جاپان نے بھی بہت بار کیا ہے، کونسلر ایکسیس دینے سے انکار کیا تھا اور انڈیا نے بھی کیا ہے. تو اس لیے پاکستان کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اگر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ارائز ہوتا ہے تو وہ کونسلر ایکسیس نہیں پرووائڈ کرے. وہ اس کی مرضی ہے اگر وہ پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ پریویسلی بہت سے کنٹری جن میں یہ کنٹری بھی انکلوڈ ہے انہوں نے کونسلر ایکسیس پرووائڈ نہیں کی اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ادھر انٹروین نہیں کیا. تو اس لیے وہ اس کیس میں بھی انٹروین نہ کریں. پانچویں بات پاکستان نے اسی طرح سے اٹھائی ہے کہ 2001 میں ایک کیس ہوا تھا یو ایس اور دوسرا کنٹری نیکاروبا. یو ایس نے نیکاروبا کا ایک سٹیزن کیپچر کر لیا تھا 2001 میں. تو نیکاروبا نے ڈیمانڈ کی کہ اس کو کونسلر ایکسیس پرووائڈ کی جائے. یو ایس نے کہا کہ بھئی یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے تو اس لیے ہم اس کو کونسلر ایکسیس پرووائڈ نہیں کرتے. تو اسی کے ساتھ جو ہے
انٹرنیشنل کا جو لیجسلیٹو آرگن ہوتا ہے انٹرنیشنل لا کا، یو این اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی اور یہ کہا کہ جب بھی کوئی نیشنل سیکورٹی کا ایشو ارائز ہو تو وہاں پر کونسلر ایکسیس کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ریزولوشن کے پیش نظر آئی سی جے نے اس کیس کو خارج کر دیا جو یو ایس ورسز نیکاروبا تھا۔ تو پاکستان نے یہ کیس اٹھایا اور یہ کہا کہ اگر آئی سی جے پاکستان کو پریشرائز کرتی ہے کہ وہ کلبھوشن کو کونسلر ایکسیس پرووائڈ کرے تو وہ اپنے ہی پریسیڈنٹ سے پیچھے ہٹ رہی ہے جو اس نے 2001 میں قائم کی تھی، اور اس نے انٹروین کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ یو این نے خود ایک ریزولوشن پاس کر دی تھی جس کے تحت جو ہے کونسلر ایکسیس ڈینائی کی جا سکتی ہے جب بھی ایشو آف نیشنل سیکورٹی ارائز ہو۔ تو یہ 5 چیزیں پاکستان کا سٹانس رہی ہیں اور یہ 3 چیزیں پاکستان کا سٹانس رہی ہیں۔ تو ان کی آپ کو مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ان سٹانس پہ کیس لڑا گیا تو آئی سی جے کا کیا ڈیسیژن آیا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پیپر میں پوچھا جاتا ہے یہ پورا سوال، کلبھوشن یادیو کا کیس۔ تو ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ آئی سی جے کا کیا ڈیسیژن آیا۔ آئی سی جے کا ڈیسیژن پاکستان کے لیے بھی اتنا اچھا نہیں تھا لیکن انڈیا کے لیے بھی بالکل اچھا نہیں تھا۔ آئی سی جے نے جہاں پر پاکستان کو ریگولر لگایا وہ والے پوائنٹس میں پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آئی سی جے نے کہا تھا کہ کیونکہ انڈیا نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کی ڈیتھ پینلٹی کو سسپینڈ کر دیا جائے، تو آئی سی جے نے بھی یہ کہا کہ جو ڈیتھ پینلٹی کلبھوشن کو پرووائڈ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ریویو کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ڈیتھ پینلٹی جو کلبھوشن کو پرووائڈ کی گئی ہے، اس کو ایوارڈ کی گئی ہے ڈیتھ پینلٹی، تو اس کو کیا کیا جائے، ریویو کیا جائے۔ تو سب سے پہلا ادھر پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کا یہ سٹانس تھا کہ وہ ٹیررسٹ ہے تو اس کو ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے۔ دوسرا جو سٹانس پاکستان کا تھا، جدھر سے پاکستان کو تھوڑی سی بیک لیش ملا ہے، وہ یہ تھا کہ پاکستان نے یہ ڈینائی کیا تھا کہ کونسلر ایکسیس جو ہے ہم ایک اسٹیٹ کی ول ہے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ بھی ان کا ایگریمنٹ ہے، آئی سی جے نے بھی انٹرفیئر نہیں کیا، بہت سے کنٹریز نے جب ڈینائی کیا تو آئی سی جے نے یہ کہا کہ پاکستان کی اس پلی کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ اٹ از دا ول آف اسٹیٹ ٹو پرووائڈ کونسلر ایکسیس، اور پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ پاکستان شوڈ پرووائڈ کونسلر ایکسیس ٹو کلبھوشن۔ ٹھیک ہے، کہ پاکستان کو کونسلر ایکسیس پرووائڈ کی جائے، کلبھوشن کو کونسلر ایکسیس پرووائڈ کی جائے۔ تو ان 2 چیزوں پہ بیک لیش ملا پاکستان کو۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم بات کریں گے کہ انڈیا کو کیا اس فیصلے، یہ دونوں فیصلے انڈیا کے حق میں گئے اور پاکستان کے اگینسٹ کے۔ تو ابھی ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ کون سے آئی سی جے کے فردر جو آیا ہے اس میں انڈیا کو کیا نقصان ہوا اور پاکستان کو کہاں پر فیور ملا۔ سب سے پہلے انڈیا کا جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ تھا کہ کلبھوشن ایک سویلین ہے اور ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ بات غلط ثابت ہوئی اور اٹ واز پرووڈ کہ کلبھوشن واز اے ٹیررسٹ اینڈ ہی واز ڈوئنگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ان بلوچستان۔ ٹھیک ہے، تو انڈیا کا یہاں پر یہ سٹانس غلط ہو گیا اور یہ سٹانس کدھر پاکستان کے حق میں فیصلہ ہو گیا اس بارے میں کہ کلبھوشن ایک ٹیررسٹ ہے۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ انڈیا جو ہے ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے بلوچستان میں، انڈیا از سپورٹنگ ٹیررزم ان بلوچستان۔ تو دوسری بات آئی سی جے کے ڈیسیژن میں یہ بھی ثابت ہو گئی، تو اس سے بھی یہ بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوا اور انڈیا کے اگینسٹ فیصلہ ہوا۔ تو ان 2 چیزوں میں انڈیا کو نقصان ہو گیا، پاکستان کو ایڈوانٹیج ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے کنٹینیوسلی پاکستان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز لگا رہا تھا کہ یہ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ سٹانس بھی اس کا فالس پروو ہوا اور انڈیا خود ہی اس پورے ملبے کے نیچے ہے، کیونکہ اس کا یہ پروو ہو گیا کہ کلبھوشن واز اے سرونگ نیوی آفیسر۔ ٹھیک ہے، کلبھوشن واز اے سرونگ نیوی آفیسر، یہ بھی پروو ہو گیا۔ تو یہ 3 چیزیں جو تھی پاکستان کے حق میں آئیں اور انڈیا کے اگینسٹ آئیں۔ تو اگر آپ دیکھیں یہ پورا کوسچن، تو
یہی آپ نے اسی طرح سے پیپر میں بھی اٹیمپٹ کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔